السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کر رہے تھے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں سمیت ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اس علاقے میں ایک عورت تھی جس نے سارے لشکر کے لیے روٹیاں تیار کی۔ جو وہ فارغ ہوئی تو اس نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ میں آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام نے اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ جب یہ عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک بچہ ہے۔ جب بھی میں تندور پر روٹیاں تیار کرتی ہوں میرا بچہ میرے پاس آ جاتا ہے۔ میں اپنے بچے کو تندور کے پاس نہیں آنے دیتی کہ میرے بچے کو آگ کی گرم ہوا نہ لگ جائے، کیونکہ میں ماں ہوں۔ ماں کا دل بہت نرم اور نازک ہوتا ہے۔ وہ اپنی پیدا کی ہوئی اولاد کو کس طرح مشکل میں دیکھ سکتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو خدا ہم کو کس طرح جہنم میں جانے دے گا۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی بات سن کر اپنا سر جھکا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس عورت کو فرما دیجئے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے کہ کیا مانگتا ہے، میں اس کو عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ لوگ خود توبہ نہیں کرتے، یہ لوگ شیطان کی بات ماننے والے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہی نہیں کرتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھول ہی جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے عمل کی وجہ سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی اور جو انکار کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ عرض کیا گیا، جنت سے جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جس نے میری اطاعت نہ کی وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہدایت ہے کہ ایک بار چند فرشتے اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے ایک دوسرے سے فرمایا کہ تمہارے ساتھی کے لیے ایک مثال ہے۔ ان میں سے کچھ فرشتوں نے اپنی رائے دی کہ یہ سو رہے ہیں، کچھ نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، چند فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس بندے جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، اور جو اس نے اسے بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں آ گیا ہو، اس دعوت میں سے کھایا۔ جس نے اس کو بلانے والے کی بات نہ مانی تو ظاہر ہے نہ تو وہ گھر آئے گا اور نہ ہی اس کو کچھ کھانے کو پینے کو ملے گا۔ اس مثال کا مقصد یہ ہے کہ اس پر بعض فرشتوں کا کہنا ہے کہ یہ تو، بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لہٰذا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئی۔
جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانی اس نے اللہ تعالیٰ کی مانی اور جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ مانی اس نے اللہ تعالیٰ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی جلدی کرو۔ چونکہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے آپ کی بات مان لی اور سرے شام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے اور وہ بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہ وہی ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات نہیں مانی اور جو دین حق میں لے کر آئے اس پر عمل کیا، اور لوگوں کو جنہوں نے میری نافرمانی اور جو دین حق لے کر نہیں آیا ان کو جھٹلایا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔